بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری تلاوت کا آغاز 16ویں پارے سے ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اس دھرتی پر آپ سے زیادہ بھی کوئی جاننے والا ہے؟ نبی اپنے دور میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ یہ کہنا اللہ کو پسند نہیں آیا۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ کو معلوم ہے؟ یہ کہنا چاہیے تھا۔ اللہ نے حکم دیا کہ آپ سے زیادہ بھی اس دھرتی پر جاننے والے ہیں، جائیے اور ان سے علم سیکھیے۔ اور وہ حضرت خضر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لمبا سفر کر کے، جو سفر کی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بتائی گئی تھیں، حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے اور جا کر درخواست کی کہ آپ کی شاگردی میں آنا چاہتا ہوں، اور جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ سیکھنے آیا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ جو علم میرے پاس ہے وہ ایک تکوینی علم ہے۔ اللہ کے خاص احکامات ہوتے ہیں جو مجھے پورے کرنے ہوتے ہیں، اور آپ کے پاس شریعت کا علم ہے، تو تم میرے ساتھ رہ نہیں سکو گے، یعنی صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں ضرور صبر کروں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دیجیے۔ خیر حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے، اور شرط یہ لگائی حضرت خضر علیہ السلام نے کہ جب تک میں کسی چیز کے بارے میں خود نہ بتاؤں آپ نے سوال نہیں کرنا، خاموش رہنا ہے۔ دونوں حضرات کا سفر شروع ہوا، ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو توڑ دیا۔ وہ کشتی تھی نوجوان لڑکوں کی، انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے کرایہ نہیں لیا کہ نیک معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو 2-3 جگہوں سے توڑ دیا، جس سے وہ عیب دار ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا، سوار کر اٹھے اور کہنے لگے کشتی والوں نے تو آپ کے ساتھ احسان کیا تھا، آپ کو بٹھایا، اور آپ نے یہ صلہ دیا کہ ان کی کشتی توڑ دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، خاموش رہنا ہے، میں خود آپ کو بتاؤں تو الگ بات ہے، آپ نے کچھ نہیں کہنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بات یاد آ گئی، فوراً معذرت کی اور بولا کہ اب نہیں بولوں گا۔ آگے سفر شروع ہوا، ایک بچہ کھیل رہا تھا، دونوں حضرات جا رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کھیلتے ہوئے بچوں کو پکڑا اور اس کا گلا دبا کر اس کو مار دیا، یعنی قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا، پوچھا کہ یہ کیا کیا آپ نے، ایک معصوم سے بچے کی جان لے لی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، اور اس وقت تک آپ سوال نہ کریں جب تک میں خود نہ بتاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب کی دفعہ یہ آخری موقع ہے، اگر میں اب سوال کروں تو آپ مجھے اپنے پاس سے الگ کر دیے گا۔ پھر سفر شروع ہوا، چلتے چلتے ایک بستی پر پہنچے، تھکے ہوئے تھے۔ بستی والوں سے کہا کہ بھئی کھانا دے دو۔ بستی والوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا، جبکہ اس زمانے میں یہ رواج نہیں بلکہ لازمی تھا کہ مسافر کو راستے میں جو بستیاں ہوں گی وہ کھانا کھلائیں گی۔ اسی بستی میں ایک دیوار گر رہی تھی، گرتی ہوئی دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام نے مرمت کرنا شروع کر دی، اور ساتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی لگا لیا کہ اس دیوار کو ٹھیک کراؤ میرے ساتھ مل کے۔ اب 2 نبی ہیں اور ایک دیوار صحیح کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہیں رہا گیا کہ اس بستی کے لوگوں نے تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا کہ ہمیں کھانے کو نہیں دیا، اور آپ ان کے ساتھ احسان کر رہے ہیں کہ اس بستی میں گرتی ہوئی دیوار سیدھی کر رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، اب میری اور تمہاری جدائی ہے، اب تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اور پھر تینوں سوالات کے جوابات دے دیے کہ میں نے جو کام کیے ہیں میں تمہیں بتا دوں کہ جو میں نے وہ جو کشتی میں ہم سوار تھے تو وہ کشتی یتیم بچوں کی تھی، اور آگے ایک سمندر میں ایک ظالم بادشاہ کا محل تھا۔ جب وہ دیکھتا کہ کوئی اچھی
کشتی گزرتی تو وہ چھین لیتا تھا۔ تو ان بچوں نے ہمارے ساتھ احسان کیے، نوجوانوں نے، تو میں نے ان کے ساتھ یہ احسان کیا کہ ان کی کشتی کو ہلکا پھلکا عیبدار بنا دیا تاکہ اس کی نظر میں یہ کشتی اچھی معلوم نہ ہو اور ان نوجوانوں کا روزگار چلتا رہے اور وہ بادشاہ کے ظلم سے ان کی کشتی محفوظ رہے۔ یہ وجہ تھی میں نے ان کی کشتی کو توڑا۔ یہ تکوینی علم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ نبیوں کو نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں۔ اور فرمایا جو بچہ میں نے قتل کیا تھا اللہ کے علم میں تھا کہ وہ بڑے ہو کر سرکش نافرمان بنے گا اور اس کے والدین نیک تھے اور اپنے والدین کے لیے وہ بڑی آزمائش بنے گا، تو اللہ کے حکم سے میں نے اس بچوں کو قتل کر دیا اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو نیک بچہ دیں گے۔ اور جو دیوار گر رہی تھی وہ دیوار یتیم بچوں کے گھر کی دیوار تھی اور ان کے والدین نیک تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اس دیوار کے نیچے اپنے بچوں کے لیے کچھ خزانہ چھپا دیا تھا کہ جب بڑے ہوں گے تو یہاں سے نکال لیں گے۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو خزانہ باہر نکل آتا تو بستی والے ان یتیم بچوں کا مال کھا لیتے۔ تو ان کے والدین کی نیکی کی برکت سے ہم نے اس دیوار کو بنایا تاکہ یتیم بچوں کا مال محفوظ رہے اور جب وہ بڑے ہوں تو پھر وہ مال اپنا لے سکیں۔ اس واقعے میں ایک تو یہ چیز سمجھنی ہے، ایک تو میں نے عرض کیا کہ ایک تکوینی علوم ہوتے ہیں اور ایک شریعت کے علوم ہوتے ہیں۔ شریعت کے علوم ہوتے ہیں کیا چیز جائز ہے کیا ناجائز ہے، وہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو دیتے ہیں، اور تکوینی امور یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، جس میں سے حضرت خضر علیہ السلام تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے علوم دیے تھے کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا۔ ان لوگوں کا خاص اللہ سے رابطہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ والدین کی نیکی کے اثرات دیکھیں کہ والدین کی نیکی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد پر کیسا فضل فرمایا کہ ان کی گرتی ہوئی دیوار کو 2 نبیوں کے ہاتھوں سے ٹھیک کروا دیا تاکہ وہ بچوں کا مال محفوظ رہے۔ پھر آگے اللہ خود ہی فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ ان کے والدین نیک تھے۔ والدین اگر نیک ہوں تو ان کے اثرات ان کے بچوں کو اچھے صورت میں پیش ملتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں حضرت ذوالقرنین کا تذکرہ ہے۔ حضرت ذوالقرنین یہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نیکی کے ساتھ ساتھ دنیا کے بہت اسباب دیے تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے مشرق سے مغرب شمال جنوب ساری دنیا کے سفر کیے اور عدل و انصاف دنیا میں قائم کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں پر اگر کہیں ظلم ہو رہا ہوتا تھا تو اس کا دفاع کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا، اس مال کے ذریعے بہت سارے لوگوں کی مدد کرتے۔ ایک جگہ پہنچے، وہاں پہ لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک مخلوق ہے یاجوج ماجوج جو ہمارے گھروں میں آ کر گھس جاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے ایک بہت بڑی دیوار بنائی جس سے یاجوج ماجوج ہمیشہ کے لیے اس دیوار کو پار نہ کر سکیں، اور پھر قیامت اللہ کے حکم سے یہ دیوار گرے گی اور یاجوج ماجوج گھروں شہروں میں علاقوں میں گھس جائیں گے۔ آگے حضرت مریم کا سورہ مریم شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے لیکن دل میں ایک تمنا تھی اولاد کی، اولاد تھی نہیں ان کی، تو اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ دعا کرتے رہتے تھے، ہمیشہ مایوس نہیں تھے۔ کہنے لگے ربی انی وہن العظم منی، اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے بال بھی سفید ہو چکے ہیں، جسم میں بھی اب جان نہیں ہے، لیکن اکم بدعائک رب شقیہ، میں اپنی دعا سے مایوس نہیں ہوں، یعنی جو میری تمنا ہے اب بھی میں پر امید ہوں کہ آپ میری دعا قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ مانگنا پسند آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کو خوشخبری دی، یا زکریا، اے زکریا انا نبشرک، ہم نے تمہاری دعا پر فیصلہ کر دیا، تمہیں ہم ایک بچے کی بشارت دیتے ہیں۔ اس بچے کا نام کیا ہوگا؟ اسمہ یحییٰ، ہم نے اس کا نام آسمانوں پر یحییٰ رکھا ہے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کے یہاں حضرت یحییٰ جو کہ وہ بھی نبی بنے بڑے ہو کر، ان کی پیدائش ہوئی۔ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ اولاد دی تھی۔ تو بڑھاپے میں اولاد کا ہو جانا یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ پھر اس سے بڑی اللہ تعالیٰ آگے مزید اپنی قدرت کی نشانی عطا فرما رہے ہیں کہ بغیر باپ کے اولاد دینا۔ حضرت مریم ایک نیک خاتون تھیں، با حیا تھیں، پاک دامن تھیں، نیک سیرت تھیں،
اور مسجد اقصیٰ میں ان کی پرورش ہوئی تھی، اور مسجد اقصیٰ بیت المقدس میں ہی رہا کرتی تھیں۔ ایک دن یہ بیت المقدس میں ایک کمرے میں عبادت کرتی ہوئی تھیں کہ اچانک سے ان کو انسانی شکل میں ایک شخص آتا دکھا۔ حضرت مریم ڈر گئیں، کیونکہ جو پاک دامن عفت والی عورت ہوتی ہے غیر محرم کو اپنے قریب آتا دیکھ کر گھبرا جایا کرتی ہے، جس کی عورت کے اندر حیا ہو، شرم ہو۔ اور جو بے حیا بے شرم قسم کی عورتیں ہوتی ہیں وہ تو غیر مردوں سے کندھے سے کندھا ملانا، شانے سے شانہ ملانے میں وہ عزت سمجھتی ہیں، جبکہ نیک صورت عورتیں با حیا اور پاک دامن اور با عفت حیا والی خواتین کسی غیر محرم کو اپنے قریب آتا دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہیں۔ حضرت مریم نے جب فرشتے کو اپنے قریب انسانی شکل میں آتا دیکھا تو کہا ایک دم انی اعوذ بالرحمن، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، میرے قریب مت آنا۔ یعنی گناہ سے ڈر رہی تھی کہ کوئی یہ گناہ نہ کرنے آ رہا ہوں، میرے سے دور ہو جاؤں مجھ سے۔ فرشتے نے جب دیکھا کہ گھبرا رہی ہیں تو کہا انما انا رسول ربک، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں۔ لیحملک غلاما زکیہ، میں تمہیں بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم حیران ہوئی اور کہنے لگی میرا بیٹا؟ مجھے تو آج تک کسی مرد نے چھوا نہیں ہے، میرا تو کوئی شوہر بھی نہیں ہے، مجھے کہاں سے میرے پاس کیسے بیٹا ہوگا؟ اس فرشتے نے کہا کہ اللہ کا حکم ہو گیا آپ کے بارے میں، اور حضرت مریم کے گریبان میں اس نے پھونک ماری جس سے یہ حمل سے ہو گئی، یعنی امید سے ہو گئی، ولادت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جو ولادت کے قریب ہونے لگیں تو پریشان تھیں کہ میں قوم کو کیا کہوں گی۔ قوم کے لوگ جب دیکھیں گے کہ مریم کی گود میں بچہ ہے تو مجھ پر الزام لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا کہ پریشان نہ ہو، یہ درخت ہے، اس درخت کے پتے کھائیں، اس درخت سے کھجوریں کھائیں، کھجور کا درخت ہے اور یہ ساتھ نہر بہہ رہی ہے، اس کا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پئیں، پریشان نہ ہو، آپ کی عزت کو ہم محفوظ کریں گے، دشمنوں کے حملوں سے ہم آپ کو بچائیں گے۔ جب حضرت مریم کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی حضرت عیسیٰ کی، تو یہ اس بچے کو لے کر اپنی بستی میں گئیں تو یہودیوں نے ایک دم سے ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا حضرت مریم کے خلاف، اور کیا کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارے ابا بھی ایسے بد کردار آدمی نہیں تھے اور نہ ہی تمہاری اماں ایسی بدکار عورت تھیں، تم نے یہ کیا کر لیا؟ حضرت مریم نے کہا خاموش تھی، فاشارت الیہ، حضرت عیسیٰ بچے کی طرف اشارہ کیا جو گود کا بچہ تھا، بالکل چند دن کا بچہ تھا، کہ یہ جواب دے گا۔ یہودیوں کو اور غصہ آیا کہ یہ کیسے جواب دے گا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، دودھ پیتا گود کا بچہ بھی کوئی باتیں کرتا ہے؟ لیکن اللہ کا حکم تھا، اور یہاں پہ اللہ کی ایک نیک خاتون کی عزت کا معاملہ تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیکوں کی عزتوں کو محفوظ کرنے کے لیے کائنات کا نظام بدل دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ گود کا بچہ بول پڑا انی عبداللہ، یہ گود کے بچے کی آواز ہے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن، اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنائیں گے، مجھے کتاب دیں گے اور مجھے برکت والا بنائیں گے، واوصانی، اور میں لوگوں کو حکم دوں گا نماز کی، زکوٰۃ کی، وبرم بوالدہ، اور میری والدہ کو برا مت کہو، یہ کوئی بدکار عورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ بے باپ اور بے ماں کے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا کہ ہم اولاد کے لیے ماں باپ کا ہونے کے تابع نہیں ہیں، ہمارا حکم ہو تو بغیر ماں باپ کے بھی اولاد کو دے دیتے ہیں، جیسے کہ حضرت آدم کی پیدائش ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ بے ماں کے بھی ہم بچہ دے سکتے ہیں، حضرت حوا کی پیدائش ہوئی حضرت آدم کی پسلی سے، اور پھر اللہ نے کہا کہ ہم بے باپ کے بھی بچہ پیدا کر سکتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی حضرت مریم سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے ایک تو یہ چیز ثابت کری کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو ظاہری اسباب ہیں ان کے پابند نہیں ہیں، اللہ کا حکم ہونے کو آئے تو بے باپ کے بھی بچہ ہو سکتا ہے۔ پھر دوسرا، حضرت مریم ایک نیک خاتون تھیں، ولیہ تھیں، اللہ کی نیک بندی تھیں، جب ان کی عزت پر بات آئی تو اللہ نے کائنات کے نظام کو بدل دیا، اور ایک معصوم سا بچہ ان کی عزت کو بچانے کے لیے بول پڑا۔ آج کے دور میں بھی اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو اور کوئی اللہ کی نیک بندی ہو، اس کی عزت پر بات آتی ہو، یا کوئی بھی اس کے ساتھ دشمن غلط معاملہ کرنا چاہتے ہوں، اللہ تعالیٰ آج کے دور میں بھی اس کی مدد کریں گے، ایسے ہی جیسے کہ بی بی مریم کی مدد کی تھی۔
آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اپنے ابا کو سمجھا رہے ہیں کہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع، ابا آپ کن لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، یہ کیا ہاتھوں سے بت بنا بنا کر بیچتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں، یہ بت کیا کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پکے موحد تھے، اللہ کے نبی تھے، اور ابا پکے مشرک تھے، بت اپنے ہاتھ سے بنا کر بازار میں فروخت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کو بڑے ادب سے، احترام سے، عاجزی سے سمجھایا کرتے تھے، بے ادبی نہیں کیا کرتے تھے، کہتے تھے ابا آپ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں۔ لیکن ابا کو ایک دن غصہ آیا اور کہا کہ لئن لم تنتہ لأرجمنک، اے ابراہیم اگر تو باز نہ آیا نا تو میں تجھے پتھروں سے ماروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیک ساستغفر لک ربی، میں آپ سے سلام کر کے الگ ہو جاتا ہوں، جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، اور آپ ایسا کرتے رہیں گے میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار تو کروں گا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے استغفار کرنے سے بھی منع کر دیا کہ یہ آپ کے ابا مشرک ہیں، ان کے لیے دعا استغفار نہ کریں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ایک ذہنیت کا جواب دیا ہے کہ کافر قرآن کریم سننے کے بعد اہل ایمان سے کہتے تھے کہ دیکھو ہماری تو مکانات بھی اچھے ہیں، ہمارا رہن سہن بھی اچھا ہے، ہمارا اوڑھنا پہننا بھی اچھا ہے، ہمارا کھانا پینا بھی اچھا ہے، ہم تو تم سے عزت میں بہت زیادہ ہیں۔ یعنی مسلمان صحابہ سے مشرک جو مکہ کے تھے وہ کہتے تھے تم لوگوں کے تو نہ کھانے اچھا، سیدھا سادہ بھوکے رہتے ہو، کبھی کھاتے ہو، مکان تمہارے کچے، پہننا اوڑھنا بھی تمہارا سادہ سادہ، اور ہمارا ذہن سہن دیکھو کیسا شاہوں والا ہے۔ یہ کافروں نے مسلمانوں کو ملامت کرنے کے لیے بات کہی۔ اللہ نے مسلمانوں کی طرف سے جواب دیا کہ یہ لوگ ان کو نہیں دیکھتے جن کو اللہ نے ہلاک کیا، یعنی قوم عاد، قوم سمود، وہ ان سے زیادہ عزت والے تھے، وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، وہ مضبوط بھی تھے، وہ جسمانی لحاظ سے بھی صحت مند تھے، عمر بھی ان کی ہزار سال تھی، 200 سال تک تو وہ ان کے سروں پہ سفید بال بھی نہیں آتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا، وہ بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچے۔ تو طاقت اور مال اور دولت کوئی عزت کے اور کامیابی کا راز نہیں، بلکہ یہ کامیابی کا راز وہ ایمان ہے۔ صحابہ کے پاس وہ ایمان ہے، اگرچہ دولت نہیں ہے، تم لوگ ایمان سے محروم ہو، تمہارے پاس دولت ہے تو یہ دولت تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی، اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا۔ آگے سورہ طٰہٰ ہے، اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ملنے کا واقعہ ہے۔ مدین سے واپس آ رہے تھے، بیوی ان کی حاملہ امید سے تھی، اندھیرا ہو رہا تھا، راستے میں ان کو کئی روشنی نظر آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے کہا یہاں پہ ٹھہرو، میں روشنی یعنی آگ لے کر آتا ہوں، تاکہ سردی کی راتیں ہیں، آگ کے ذریعے تھوڑی گرمی حاصل کر لینا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے اپنی بیوی کے لیے گئے تھے، آگ لینے گئے تھے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو آواز آئی، اللہ کی تجلی تھی، وہ آگ نہیں تھی بلکہ اللہ کی تجلی کا ظہور تھا، نور تھا جو ان کو دکھایا گیا تھا۔ اللہ نے ان کو کہا کہ اے موسیٰ ان القی عصاک، اے موسیٰ چپلیں اتار دو، اللہ کی تجلی کا ظہور ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی اور ساتھ میں 2 معجزے دیے۔ ایک ہاتھ کا معجزہ دیا کہ جب یہ ہاتھ بغل میں لے جاتے اور واپس نکلتے تو وہ ہاتھ چاند اور سورج سے زیادہ چمک رہا ہوتا، اور دوسرا اللہ نے ان کو لاٹھی کا معجزہ دیا کہ وہ لاٹھی جب زمین پر پھینکتے تو وہ اژدہا بن جاتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو جب نبوت کی ذمہ داری دیتے ہیں تو ساتھ میں ایسے معجزات دیتے ہیں کہ جس سے وہ نبی عام آدمیوں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ ویسے نبی ہوتے عام انسانوں کی طرح ہیں، لیکن نبوت کے ملنے سے ان کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے، اور نبوت کی نشانی معجزہ ہوتا ہے تاکہ وہ بتا سکے میں نبی ہوں، اس لیے اور یہ میرا معجزہ میری نبوت کی دلیل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا اور کہا کہ جاؤ فرعون کو سمجھاؤ، وہ نافرمان ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جانے سے پہلے دعا کری، اے اللہ مجھے بات کرنے کا سلیقہ دے دیں، زبان میں میری تاثیر پیدا کر دیں، اور میرے ساتھ میرے معاون کو، میرے بھائی کو ہارون کو میرا معاون بنا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور فرعون کو جا کر دعوت دی اور اللہ کے حکم کو سمجھایا اور کہا کہ ظلم سے باز آ جاؤ، بنی اسرائیل پر ظلم مت کرو، اور ساری قوم کو تم نے اپنی عبادت میں لگائے، دھوکہ مت دو۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سننے کے بعد کہا تم جادوگر ہو، تمہارا مقابلہ جادوگروں سے ہوگا، اور پھر وہی جادوگروں کا تفصیلی تذکرہ ہے۔
پھر اگلی آیتوں میں فرعون کی ہلاکت کا تذکرہ ہے، اور بنی اسرائیلیوں کو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے اور ان کے ظلم و زیادتی سے جو نجات دی ہے اس کا تذکرہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک ضابطہ بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن کی زندگی یعنی دینی ایمانی قرآنی زندگی سے جو اعراض کرے گا، چاہے وہ کتنا ہی دولت مند اور مالدار ہوگا، اس کی روزی روزگار میں اللہ تعالیٰ تنگی پیدا کر دیں گے، اس کی زندگی سے سکون ختم کر دیں گے، اور کل قیامت کے دن وہ اندھا اٹھے گا اور اللہ سے کہے گا میں اندھا کیوں ہوں، دنیا میں تمہاری آنکھیں تھیں، اللہ کہیں گے دنیا میں تو نے ہمیں بلا دیا، ہم نے تمہیں آخرت میں بلا دیا۔ تو یہ عذاب ہے قرآنی ایمانی زندگی دینی زندگی سے اعراض کرنے کا۔ ہم چاہیں ہم خوش رہیں، مال و دولت ہمارے پاس خوب رہے، یہ مال و دولت نہیں رہے گا اگر ہم اللہ کے دین سے دور رہیں گے۔ اللہ کے دین سے قریب ہوں گے تو یہ دولت بھی ہمارے پاس رہے گی۔ آگے 17واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، تم میں سے ہر ایک کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ احنف بن قیس حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، جب یہ آیت پڑھی کہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارا ذکر قرآن میں ہے، تو قرآن کی آیتوں کو پڑھنے لگے کہ دیکھوں میں کون سی آیت مجھ پر فٹ آتی ہے۔ تو پہلے جہنم کی آیتیں پڑھی اور کہا کہ اللہ میری پناہ، مجھے ان میں سے نہ کرنا۔ پھر ان آیتوں کو پڑھا جن میں جنتیوں کا تذکرہ ہے، کہنے لگے اللہ یہ تو بہت خوش نصیب لوگ ہیں، میں ان جیسا کہاں۔ پھر پڑھتے پڑھتے قرآن کے صفحے پلٹتے رہے، ایک آیت پہ لکھ پہنچے، اس میں تھا وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا، کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کی زندگیوں میں نیکیاں بھی ہیں گناہ بھی ہیں، وہ کہنے لگے ہاں میں ان میں سے ہوں، میرا تذکرہ ان میں سے ہے۔ یعنی انہوں نے اپنا تذکرہ قرآن میں تلاش کر لیا، کیونکہ اللہ نے کہا تھا تم میں سے ہر ایک کا تذکرہ ہے، قرآن کی آیتوں میں ہم میں سے ہر ایک کی تصویریں ہیں۔ ہمیں اپنا تذکرہ قرآن میں تلاش کرنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں میں سے ہیں، اپنی زندگی کا محاسبہ قرآن کی آیتوں کو دیکھ کر کرنا چاہیے کہ نیک لوگوں میں ہیں، اہل جنت میں ہیں، اور اللہ نہ کرے گنہگار ہیں تو اہل جہنم میں سے تو نہیں ہیں۔ تو اپنا تذکرہ اپنی تصویر قرآن کی آیتوں میں دیکھنی چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔